کی ملک سے مال کب نکلتا ہے؟ جب مرنے والے کے جسم اور مرنے والے کی روح کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے تو مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار مال کے مالک بن جاتے ہیں اور مال ان میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مال تقسیم کیوں نہیں ہو رہا؟ فرمایا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً موت ہے لیکن قلب اطہر میں حیات ہے۔ جب تک روح کا جسم سے تعلق باقی ہوگا تو مال حضور کی ملک میں رہے گا۔ جب مال حضور کی ملک میں ہے تو پھر امت میں تقسیم وراثت میں کیسے ہوگا؟ وراثت کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی جا رہا ہے اس کی ملک سے مال نکل جائے، اور مال تب نکلے گا رب روح کا جسم سے تعلق ختم ہوگا۔ پیغمبر پر موت بھی آ جاتی ہے اور روح اور جسم کا تعلق بھی رہتا ہے۔ جب تعلق باقی ہے تو مال حضور کی ملک۔ توجہ فرماؤ، آج یہ کر رہا ہوں ترکہ وارث سنت و نبی، نبی کی سنت۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آپ نے سنا ہوگا، سبائی بھی کہتے ہیں سودائی بھی کہتے ہیں۔ سبائیوں کا مذہب اور فرقہ انادیہ للوڑیہ کا مذہب، آدریہ فرقہ کا مذہب کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وجہ دونوں نے الگ بیان کی۔ رافضی نے کہا کہ وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوئی کہ صحابہ نے غصب کر لیا، اور ان کے بھائی سبائیہ نے کہا کہ وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوئی کہ نبی زندہ ہوتی، حیات النبی، اور وراثت میت کی تقسیم ہوتی ہے۔ میں نے کہا دونوں پارٹیاں سنو، تم سچ کہتے ہو لیکن تھوڑا سا تم بھولے ہو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم نبی کی وراثت تقسیم ہوئی۔ کیا؟ بولو بولو، نبی کی وراثت مال میں ہوتی نہیں، نبی مال اکٹھا کرنے کے لیے آتا ہی نہیں، نبی اموال چھڑانے کے لیے آتا ہے اور آخرت کی طرف لگانے کے لیے آتا ہے۔ نبی کی وراثت ہے کتاب و سنت ترکہ، جیسے باپ کا وارث بننے کے لیے نسباً حلالی ہونا شرط ہے، پیغمبر کا وارث بننے کے لیے روحانی طور پہ حلالی ہونا شرط ہے۔ اگر تمہیں نہیں ملی تو میں کیا کروں؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ تقسیم تو ہو گئی، حلالیوں کو مل گئی، جو روحانی حلالی تھے ان کے پاس یہ ہے ترکہ اولہما کتاب اللہ بسنت نبی ہی، اور جو روحانی ولد الحرام تھے وہ قیامت تک روتے رہیں گے جی ہوئی کوئی نہیں، لے لے اپنے آپ کو تسلی، ہو گئی لیکن تو بیچارہ رہ گئی۔ اس لیے اب تیرے پاس نبی کا ترکہ نہیں رہا، تیرے پاس آ گئی المحنت شریف، تیرے پاس آگے بابے کے دستخط، تیرے پاس آیا محمد بن مروان، تیرے پاس آیا محمد بن اسحاق، کذاب، شتام، رافضی راوی۔ اور میں حیران ہوں، ایک طرف صحابہ کی عظمت کا نعرہ ہے اور دوسری طرف دشمنان صحابہ سے دین لے رہا ہے، اور صحابہ سے دین نہیں لیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت پہ پہرا وہ دے سکتا ہے جس کا عقیدہ حضرت عائشہ والا ہو، اور جس کا عقیدہ محمد بن مروان سدی صغیر رافضی والا ہو، جس کا عقیدہ دشمنان قرآن والا، منکرین قرآن والا، سبائیہ یہودیہ والا ہو، وہ کبھی بھی سچا حضرت عائشہ کا وفادار سمجھتے ہیں کہ دلائل دے رہے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، دلیل تو آ رہی ہے۔ دو طبقے ہیں جو کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ایک رافضی اور دوسرا یہ للہ ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہی، وہ بھی کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوئی، یہ بھی کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ اب ان سے پوچھو وراثت کیوں نہیں تقسیم ہوئی؟ وہ کہتے ہیں صحابہ نے غصب کر لی، معاذ اللہ، صحابہ نے غصب کر لی۔
آج کہیں موضوع مشکل تو نہیں بن گئی؟ آپ کو تو مشکل نہیں لگنا چاہیے۔ رسمی تقریریں آپ سن سن کر تھک گئے ہو، اب کچھ اوپر جہاں اور بھی ہے۔ تو رافضی کہتا ہے وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وجہ صحابہ نے غصب کی معاذ اللہ، اور للڑ کہتا ہے وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وجہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موقع پہ رافضی اور للڑ متفق ہیں کہ پیغمبر کی مالی وراثت ہوتی ہے، اس پہ متفق ہیں۔ جو رافضیوں کا نظریہ وہی للڑ کا، ہم کہتے ہیں پیغمبر کی جو وراثت ہے خدا کی قسم وہ تقسیم ہوئی۔ رافضی بھی جھوٹ بولتا ہے، للڑ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وراثت بنتا ہے ترکہ، وراثت کے حصے کس میں لگتی؟ ترکہ میں، ترکہ میں۔ اکثر چونکہ وراثت کے حصے نہیں دیتے اس لیے پتہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ایک پارٹی کہتی ہے صحابہ نے ڈاکہ ڈالا معاذ اللہ، دوسری کہتی ہے نبی زندہ ہے۔ میں نے کہا تم بیچارے سچ رو رہے ہو، تمہیں پیغمبر کی وراثت ملی نہیں ہے۔ جو پیغمبر کی وراثت تھی وہ تقسیم ہوئی، وہ صدیق کے پاس بھی رہی، فاطمہ کے پاس بھی رہی، وہ اصحاب رسول کے پاس بھی رہی، خاندان رسول کے پاس بھی رہی، اور اسی کے لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور وہ اب بھی موجود ہے۔ اور اگر تم نے معلوم کرنا ہو کہ پیغمبر کی وہ وراثت کہاں ہے تو وہ ترکہ، وہ مال ڈھونڈو۔ پیغمبر نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میرا ترکہ دو چیزیں ہیں، میرا ترکہ دو چیزیں، کوئی کوٹھی میرا ترکہ نہیں، کوئی باغ فدق شدق کا صدقہ یہ ترکہ نہیں، کوئی پلاٹ کوئی زمین میرا ترکہ نہیں۔ کیوں؟ پیغمبر دنیا کے لیے آتا نہیں، پیغمبر کی بعثت کا مقصد دنیا میں غرق اور تباہ شدہ لوگوں کو دنیا کی گندگی سے نکال کر اللہ کے دربار کا عادی اور محب بنانا ہوتا ہے۔ پیغمبر کے منصب میں سے یہ منصب ہے کہ دنیا کی حقیقت کو واضح کر کے دنیا میں گرفتار شدہ لوگ، دنیا کی محبت میں اندھے ہونے والے اور دنیا پہ فریفتہ ہونے والے، اپنا سارا متاع دنیا کو سمجھنے والے، پیغمبر کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ پیغمبر لوگوں کو دنیا کے مال کی حقیقت بتلائے، دنیا کی حقیقت بتلائے، اور دنیا سے ان کا تعلق ختم کرا کے ان کا تعلق دنیا بنانے والے کے ساتھ لگا دے۔ پیغمبر اس لیے آیا کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت، لا نورث، ہمارا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے حضرت علی بھی راوی ہے، اور یہ حدیث اصول کافی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور یہ حدیث اس مجلسی کی بہار الانوار میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اور فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، حضرت علی بھی اس کے راوی ہے۔ اس لیے لا نورث، جائیداد، پراپرٹی، زمین، مال، اس میں ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، ہماری ملکیت میں اگر کوئی چیز بچ جائے تو وہ صدقہ ہوا کرتی ہے۔ اور ہماری وراثت کیا ہے؟ ہماری وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ انما ورث العلم، علم کی وراثت ہوتی ہے، اور میں محمد مصطفیٰ کی میراث وہ ہے کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب، پیغمبر کی سنت،
یہ میری وراثت ہے۔ اب جس کے پاس کتاب و سنت موجود ہے وہ پیغمبر کا سچا وارث ہے، وہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کہتے وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تو وراثت سمجھا ہی نہیں، جو پیغمبر کی میراث تھی وہ یہ 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے، وہ سنت پیغمبر کی شکل میں موجود ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جس کے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے یہ نبی کا وارث ہے؟ جس کے ہاتھ میں المہند ہے یہ نبی کا وارث ہے؟ ہمیں لگی لپٹی نہیں آتی، چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ یہ مسئلے کو تیل لگانا ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہمارے اساتذہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، ہم نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ مسئلہ حق بیان کرنا ہے، ساری دنیا الٹی ہو کے لٹک جائے، ناراض ہو راضی ہو، لیکن کتاب و سنت کا ہم مسئلہ چھپا نہیں سکتے۔ بات صاف ہے، یہ فضائل اعمال یہ نبی کی وراثت ہے، جس میں جھوٹ کی پوری فیکٹری ہے۔ اب تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، ماشاءاللہ منظم